السلام علیکم بچے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ صحت اور ایمان کی بہتر حالت میں ہوں گے۔ بچے، آج کا آن لائن سیشن ہے آپ کے پاک اسٹڈی کا۔ پاکستان کے بننے کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اس چیپٹر میں، اور اسی چیپٹر کے آخر میں ہم پاکستان کو بنائیں گے۔ بچے، یہ ہم پاکستان کی ہسٹری پڑھ رہے ہیں، پاکستان کا جو پس منظر ہے کہ پاکستان کتنی جد و جہد کے بعد ہمیں ملا۔ ہم ان کوششوں میں آج ایک دوسری کوشش پڑھیں گے کہ بچے، ہم نے پس منظر میں آپ کو پڑھایا کرپس مشن کے بارے میں۔ بچے، کرپس مشن 1942 کو ہوا تھا، لیکن اس کا ذکر جب ہم کر رہے تھے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ کرپس مشن سے پہلے جو ہے 1939 میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا تھا۔ جو انگریز وائسرائے تھا اس وقت ہندوستان کا، اس نے ہندوستانیوں سے مشورہ کیے بغیر دوسری جنگ عظیم میں شمولیت کا مطلب شامل ہونے کا اعلان کیا تھا۔ بچے، کانگریس نے اس کے رد عمل پر کانگریس نے صوبائی حکومتوں سے استعفے دے دیے تھے، ریزگنیشن دے دیا تھا، جبکہ کانگریس جو تھی وہ سمجھ گئی کہ انگریز جب دوسری جنگ عظیم میں مصروف ہو گئے ہیں تو انہوں نے ہندوستان میں لوگوں کو برطانیہ کے خلاف اور کانگریسی حکومتوں کے قیام کی کوششیں شروع کر دیں۔ ہم نے پڑھا کہ ایسی سنگین صورتحال میں کرپس آیا اور کرپس نے پھر کچھ پروپوزلز پیش کیے۔ ان چیزوں کے بارے میں ہم نے کرپس مشن کے بارے میں پڑھا، امید ہے آپ کو وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ بچے، آج جو ہمارا عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے CR فارمولا۔ بچے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جنگ عظیم دوم چل رہی تھی اور اسی دوران کانگریس نے انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے اور کانگریس کو جو اقتدار ہے، جو حکومت ہے، وہ منتقل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ کس نے؟ کانگریس نے ہندوستان کو انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے اور کانگریس کو جو اقتدار ہے، جو حکومت ہے، منتقل کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور اس کوشش میں انہوں نے مسلم لیگ کو بالکل بھی اعتماد میں نہیں لیا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ انگریز کانگریس کے ان ہتھ کنڈوں کو جان چکے تھے، مطلب ان باتوں کو جان چکے تھے، جبکہ دوسری جانب قائد اعظم کی سرکردگی میں مسلم لیگ جو تھی وہ اکٹھی ہو رہی تھی۔ کانگریس جو تھی وہ انگریز جو تھے وہ کانگریس کی ان سازشوں کو جان چکے تھے، اور دوسری طرف قائد اعظم جو تھی ان کی رہنمائی میں مسلم لیگ جو تھی وہ اکٹھی ہو رہی تھی، اور انہوں نے انگریزوں پر واضح کر دیا، مسلم لیگ نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے، کہ ہندوستان میں جو 8 کروڑ مسلمان آباد ہیں ان کے جذبات اور احساسات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب حالات ایسے تھے، تو ایسے حالات میں جبکہ مسلم لیگ اور کانگریس کے راستے دونوں جدا ہو چکے تھے، ایسے حالات میں مدراس سے کانگریس کے ایک رہنما جن کا نام تھا چکرورتی راج گوپال آچاریہ، انہوں نے دونوں جماعتوں کو قریب لانے کی کوشش کی۔ کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ کانگریس جو تھی وہ حکومت برطانیہ سے کوئی بھی معاہدہ، ایگریمنٹ اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک مسلم لیگ کا تعاون اس کو حاصل نہ ہو۔
اس طرح حکومت برطانیہ بھی کانگریس کی کوئی ایسی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی جس کی مسلم لیگ مخالفت کر رہی ہو۔ اسی وجہ سے گوپال اچاریہ نے مدراس اسمبلی میں قرارداد پیش کی تھی، جس میں کانگریس پارٹی سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ مناسب ردوبدل کے ساتھ مطلب چینج کے ساتھ پاکستان کے مطالبے کو منظور کرے اور مسلم لیگ کے ساتھ مرکزی حکومت کے بارے میں بات چیت کرے۔ سی آر فارمولے کو اسی قرارداد میں ایک سی آر فارمولہ جو ہے وہ پیش کیا گیا، جس کے اہم نکات کچھ یوں تھے کہ مسلم لیگ جو تھی، اب سی آر فارمولے کے جو اہم نکات ہیں اس میں پہلا جو نکتہ تھا، بتایا گیا کہ مسلم لیگ ہندوستان کے جو مطالبہ آزادی ہے اس کی توثیق کرے گی اور عبوری دور میں ایک عارضی حکومت کے قیام کے سلسلے میں کانگریس سے تعاون کرے گی۔ مطلب مسلم لیگ جو ہے وہ ہندوستان کا جو آزادی کا مطالبہ ہے اس میں وہ کس کی مدد کرے گی؟ کانگریس کی مدد کرے گی، اور عبوری دور میں جو کانگریس حکومت بنانے جا رہی ہے اس کے قیام کے سلسلے میں مسلم لیگ جو ہے وہ کانگریس کے ساتھ تعاون کرے گی۔ دوسرے پوائنٹ میں بتایا کہ جنگ کے بعد جو تھا، جنگ جب ہو جائے گی، دوسری جنگ عظیم جب ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد ایک کمیشن جو ہے وہ ہندوستان کے شمال مغربی اور شمال مشرق جو علاقے ہیں، مسلمان اکثریت والے جو علاقے ہیں شمال مغربی، جیسا کہ ہم نے قرارداد لاہور میں پڑھا، شمال مغربی اور شمال مشرقی علاقے مسلم اکثریت والے، ان کے اضلاع کا تعین کرے گا کمیشن جنگ کے بعد۔ اور ان علاقوں میں، ایسے علاقوں میں جو ہے وہ ریفرنڈم، استصواب رائے، لوگوں کی رائے اس کو کہا جاتا ہے، لوگوں کی رائے کے ذریعے جو ہے ہندوستان سے علیحدگی کا فیصلہ ہوگا۔ اگر اکثریت علیحدگی کا فیصلہ کرے تو اس کو بلا کسی بھی جھجک کے، بلا کسی بھی تعطل کے اس کو نافذ کر دیا جائے گا۔ یہ تھا دوسرا پوائنٹ۔ تیسرے پوائنٹ میں کہا گیا کہ اگر اکثریت علیحدگی کا فیصلہ کرے تو اس میں دفاع، تجارت، مواصلات، دیگر ضروری امور جو ہیں اس کے بارے میں، مطلب دفاع کا شعبہ کس کو دیا جائے گا، تجارت کا، مواصلات کا، اور دیگر جو ضروری امور ہیں اس کے بارے میں جو ہے ایک معاہدہ طے کیا جائے گا، تب اس کا فیصلہ ہوگا۔ بچے یہ تھے سی آر فارمولے کے 3 اہم نکات۔ اب ہم بڑھتے ہیں کہ ان تجاویز پر کانگریس کا کیا رد عمل تھا اور مسلم لیگ کا کیا رد عمل تھا۔ گوپال اچاریہ کی ان تجاویز کا کانگریس نے شدید اس پر رد عمل کا اظہار کیا، ان تجاویز پر، اور آل انڈیا نیشنل کانگریس کی جو کمیٹی ہے انہوں نے بڑی کثرت رائے سے اس گوپال اچاریہ کے جو تجاویز ہیں اس کو ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا، اور اچاریہ پر ذاتی قاتلانہ حملے بھی کیے گئے۔ انہوں نے اس رویے پر شدید احتجاج کیا اور کانگریس اور اسمبلی سے جو گوپال اچاریہ ہیں انہوں نے استعفیٰ لے لیا، مطلب مستعفی ہو گئے۔ اب ہے مسلم لیگ کا رد عمل۔ قائد اعظم نے اس فارمولے کی کئی خامیوں کی طرف اشارہ کیا اور یہ نشاندہی کی اور دریافت کیا کہ اگر اچاریہ پاکستان کو تسلیم کرنے پر تیار ہے تو قرارداد لاہور کو تسلیم کیوں نہیں کرتا۔ بچے یہ ہم نے پڑھا چکرورتی راج گوپال اچاریہ سی آر فارمولہ 1944 کے جنگ عظیم کے دوران کانگریس نے انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے اور جو اقتدار ہے وہ اپنے آپ کو منتقل کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور اسی کوشش میں انہوں نے مسلم لیگ کو اعتماد میں نہیں لیا۔ انگریز جو ہے وہ کانگریس کی ان ہتھ کنڈوں کو جان چکے تھے۔ قائد اعظم کی سرکردگی میں مسلم لیگ جو تھی وہ منظم ہو رہی تھی۔ دوسری طرف انہوں نے انگریزوں پر واضح کیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے جذبات اور احساسات، جو 8 کروڑ مسلمان ہیں، ان کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے حالات میں چکرورتی راج گوپال اچاریہ جو ہیں وہ آئے، انہوں نے دونوں جماعتوں کو قریب لانے کی کوشش کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ کانگریس حکومت جو ہے وہ برطانیہ سے کوئی بھی معاہدہ اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک کہ مسلم لیگ کا تعاون حاصل نہ ہو۔ ایسے حالات میں انہوں نے مدراس میں ایک اسمبلی میں قرارداد پیش کی، جس میں انہوں نے
کانگریس پارٹی سے مطالبہ کیا کہ وہ مناسب رد و بدل کے ساتھ پاکستان کے مطالبے کو منظور کر دے۔ سی آر فارمولے کے اہم نکات ہم نے پڑھے، جس میں پہلا ہم نے پڑھا کہ مسلم لیگ ہندوستان کے مطالبہ آزادی کو آگے لے کر جائے گی اور عبوری دور میں عارضی حکومت کے قیام کے سلسلے میں کانگریس کے ساتھ تعاون کرے گی۔ دوسرا ہم نے پڑھا کہ جنگ کے بعد کمیشن بنایا جائے گا جو ہندوستان کے شمال مغربی اور شمال مشرقی علاقے جو مسلم اکثریتی اضلاع ہیں ان کا تعین کرے گی، اور ایسے علاقوں میں ریفرنڈم کیا جائے گا، استصواب رائے کرایا جائے گا، اگر اکثریت علیحدگی کا فیصلہ کرے تو اس کو نافذ کر دیا جائے گا، اور علیحدگی کی صورت میں جو دفاع ہے، جو تجارت ہے، جو مواصلات ہے اور دیگر ضروری امور ہے اس کے بارے میں ایک معاہدہ طے ہوگا۔ ہم نے پھر اس میں کانگریس کا ریئیکشن پڑھا اور مسلم لیگ کا ریئیکشن پڑھا۔ کانگریس کا ریئیکشن کیا تھا کہ کانگریس نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور کانگریسی کمیٹی نے کثرت رائے سے گوپال اچاریہ کی تجاویز کو مسترد کر دیا اور ان پر ذاتی قاتلانہ حملے بھی کیے۔ انہوں نے شدید احتجاج کیا اور کانگریس کی اسمبلی سے مستعفی ہو گئے۔ اگلی ہم نے پڑھا کہ قائد اعظم جو مسلم لیگ کا رد عمل ہے کہ قائد اعظم نے اس فارمولے کی کئی خامیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اگر گوپال اچاریہ جو ہے پاکستان کو تسلیم کرنے پر تیار ہے تو قرارداد لاہور کو تسلیم کیوں نہیں کرتا۔ بچے آخر میں ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ سی آر فارمولہ اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود تاریخ میں اٹس پلے اے ویری امپورٹنٹ رول کہ پہلی دفعہ کسی کانگریسی لیڈر کی طرف سے ہندوستان کی تقسیم کے مطالبے کو اصولی طور پر تسلیم کیا گیا۔ بچے یہ تھا چکرورتی راج گوپال اچاریہ سی آر فارمولہ 1944۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ بیٹا، اللہ حافظ۔